قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سبحانہ و تعالی سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالی بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین کرام، انتشار جہالت کی وجہ سے آج اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ان کو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ فلاں چیز کو اللہ سبحانہ و تعالی پسند کرتے ہیں، اس کے کرنے والے سے راضی ہو جاتے ہیں، اور فلاں چیز کو اللہ سبحانہ و تعالی ناپسند کرتے ہیں اور اس کے کرنے والے سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور اگر ان لوگوں نے قرآن کریم کو ایک بار ترجمے سے پڑھا ہوتا تو یقیناً ان کو اس سوال کا جواب مل جاتا۔ امت اسلام بندوں نے ان چیزوں کی معرفت اس طرح حاصل کی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انبیاء اور رسل مبعوث فرمائے اور کتابیں نازل کی، اور ان کتابوں میں ہر وہ چیز بیان کر دی جو اللہ سبحانہ و تعالی کو پسند ہے، اور ہر اس چیز سے روک بھی دیا جس سے اللہ سبحانہ و تعالی ناراض ہو جاتے ہیں۔ فرمانے باری تعالی ہے رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، اور ہم نے ایسے رسل مبعوث فرمائے جو جنت کی خوشخبری دینے والے اور جہنم سے ڈرانے والے تھے، تاکہ رسولوں کی بعثت کے بعد لوگوں کے پاس اللہ سبحانہ و تعالی کے خلاف کوئی حجت باقی نہ رہے۔ اسی لیے پیارے ساتھیوں، ہم پر یہ واجب ہے کہ ہم شرعی علم حاصل کریں، ہم کتاب و سنت کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اور ہم ہر اس شخص سے دور ہو جائیں جو ہمیں کتاب و سنت سے دور کرنا چاہ رہا ہو۔ مالک الملک سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان مولویوں سے بچا لے جو امت کو قرآن حکیم سے، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر رہے ہیں۔ اے اللہ، حق پر قائم رکھنا، حق پر دائم رکھنا، حق کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے۔